بہرحال اتر پردیش میں مختلف سمجھے کے نام بدلے جا رہے ہیں. نام بدلنے سے کسی کی تاریخ نہیں بدلتی. ہماری تاریخ 800 سال کی تاریخ ہے اور اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا. اس ملک کو ہم نے سنوارا اور سجایا. اس ملک کی یکجہتی، اس ملک کی سالمیت کے لیے ہماری جو قربانیاں ہیں، ان کی 7 نسلیں بھی RSS کی لگ جائیں تو سمجھیے وہ قربانیاں نہیں دے سکتی جو قربانیاں مسلمانوں کی. تو بہرحال سمجھیے کہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ 8 سپٹمبر کو چار مینار سے ہم سمجھیے کہ ایک اتحاد ریلی، یونٹی ریلی، جس میں دلت بھی ہوں گے، جس میں ہندو بھی ہوں گے، جس میں سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہ سب کی سمجھیے مشترکہ ایک ریلی چار مینار سے سمجھیے نکلے گی اور قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر وہ ریلی ختم ہوگی. یہ ایک سمبولک سمجھیے کہ اتحاد کی ریلی ہے اور اس سلسلے میں ہم دوسرے تمام کمیونٹیز کو بھی بات کر رہے ہیں تاکہ بنڈی سنجے کی یاترا شروع ہوئی. اس یاترا میں بہرحال جس قسم کے نعرے لگائے گئے، جس قسم کی سمجھیے باتیں کی گئی، جس قسم کی تقاریر کی گئی، وہ ناقابل سمجھیے کہ برداشت ہے. اور تلنگانہ حکومت اگر فرقہ پرستی کا حقیقی معنی میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور تلنگانہ کو سیکولر رکھنا چاہتی ہے تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرقہ پرستی کے خلاف سخت اقدامات کرے. میں ابتدا میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی بات رکھنے کا اختیار ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں. لیکن جس طرح سے کمیونل پولرائزیشن ریاست میں کیا جا رہا ہے اور پھر ایک ایسے علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ بلدیہ الیکشن کے بعد چار مینار کی اہمیت کو کم کرنے اور وہاں کی مندر کی اہمیت کو بڑھانے کی ایک سمجھیے کہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. حتیٰ کہ اب اس مندر کو جو اللیگل مندر ہے، اس اللیگل مندر کے پاس اب بامبے سے فلم ایکٹر بھی سٹی کو آ رہے ہیں تو وہ مندر کا دورہ کر رہے ہیں. ہندوستان کا ہوم منسٹر امت شاہ چار مینار کی اللیگل مندر نے ریاست کے مسلمانوں کو ایک چیلنج کے طور پر چار مینار سے سمجھیے کہ صاحب اپنی پد یاترا شروع کر کے چیلنج جیسی بات کہی. اور ان کے جو سمجھیے سوشل میڈیا، ان کا جو سوشل میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا بھی اسی طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے جو اس وقت سمجھیے کہ BJP کا سوشل میڈیا ہے. تو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا ریاست میں کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ ان کے سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیے تو وہ پورے سمجھیے کہ کیمپین میں حیدرآباد کا نام استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ بھاگیہ نگر کا نام استعمال کر رہے ہیں. پورے کیمپین میں جتنے سوشل میڈیا گروپس ہیں اس وقت جو تلنگانہ میں ایکٹیو ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اور سمجھیے وشو ہندو پریشد یا RSS کے، وہ پورے سوشل میڈیا حیدرآباد کو حیدرآباد نہیں لکھتے ہیں بلکہ سمجھیے بھاگیہ نگر لکھتے ہیں. اور پورا سمجھیے کہ جو کیمپین شروع ہوئی پد یاترا کی، اس پد یاترا کی کیمپین میں کہیں بھی لفظ حیدرآباد استعمال نہیں کیا گیا. یہ خود ایک سمجھیے کہ سوچنے کی بات ہے. جس طرح سے یہ پد یاترا شروع کی گئی وہ انتہائی تشویشناک بات ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی ہم سب جانتے ہیں کہ RSS کی پولیٹیکل ونگ ہے اور RSS کی آئیڈیالوجی بہرحال جس طرح کی ہے کہ اس ملک میں ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو سمجھیے کہ بہرحال سیکنڈ درجے کا سٹیزن بنا دیا جائے اور مسلمانوں کے حقوق کو سلب کر لیا جائے، مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے. بلکہ یہاں تک کہ اگر میں کہوں کہ بینچ آف تھاٹ جو گرو گولوالکر کی ہے، اس بینچ آف تھاٹ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بینچ آف تھاٹ میں ایک بات کلیئر ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ بات واضح طور پر لکھی ہے. حتیٰ کہ RSS
کی آئیڈیالوجی اور ان کے سمجھیے کہ جو فاؤنڈرز ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو آپ پڑھیں گے تو مساجد کو انہوں نے بھارت پر بوجھ قرار دیا ہے۔ سیکولرزم کو اسٹرینتھن کیا جائے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑھتے ہوئے قدم کو کیسے روکا جائے، وہ حکمت عملی پر ہم سمجھیے کہ غور کریں گے اور اس کا مقابلہ پوری ریاست میں متحدہ طور پر کیا جائے گا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اگر مقتدر ہوتی ہے تو ہم اپنی اسٹیٹ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو کیسے روک سکتے ہیں، اس پر سمجھیے ہم کام کریں۔ اور سمجھیے کہ بہرحال اب جو فرقہ پرستی کی بات ہے، بہرحال یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ ریلی ہوئی ہے، اس میں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں کی لوکل پولیٹیکل پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ سمجھیے کہ صاحب یہاں سے چار مینار سے یہ پد یاترا شروع کی گئی ہے۔ میں اس میں الجھنا نہیں چاہتا، لیکن مسلمانوں کو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ مسلمانوں کو سمجھیے کہ خوفزدہ ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ملک کی اکثریت سیکولرزم کو پسند کرتی ہے، ملک میں سیکولرزم آج بھی زندہ ہے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تحریک مسلم شبان مختلف جماعتوں کو، دینی ملی جماعتوں کے ساتھ سکھ آرگنائزیشن کو، دلت آرگنائزیشن کو اور پھر سمجھیے کہ عیسائیوں کو ساتھ لے کر ہم ایک پورا مومنٹ ریاست میں سمجھے چلائیں گے، اور 8 سپٹمبر کو انشاءاللہ چار مینار سے سمجھیے کہ ایک ریلی نکلے گی، اور سمجھیے کہ وہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ ملک کی دستور، ملک کا دستور اور ملک کا قانون، اور ملک میں سمجھیے کہ کسی کے حقوق کو دبا کر آپ سمجھیے کہ اقتدار پر آنے کی سوچ رہے ہیں تو وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ تو یہ ایک کمبینیشن کے تحت سمجھیے کہ 8 کو ریلی نکلے گی، اور ہم سمجھیے کہ پولیس کمشنر سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ سمجھیے کہ ایک گنگا جمنا تہذیب جس کو کہا جاتا ہے، گنگا جمنا تہذیب کے بڑھاوے کے لیے اور ملک میں تمام طبقات کو جوڑ کر سمجھیے کہ ریاست اور ملک چلنا چاہیے، یہ ایک میسیج کے لیے سمجھیے کہ یہ ریلی ہو رہی ہے۔ اس کا پرمیشن کمشنر آف پولیس دیں گے، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ چار مینار سے جو پرمیشن دیا گیا، جس طرح کا پرمیشن دیا گیا، وہ جو چیزیں وائلیشن ہوئی، وہ ساری چیزوں کو میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تو 8 کو ہماری سمجھیے کہ ریلی نکلے گی چار مینار سے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم